بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا یعنی اس کتاب کو، بما لم یحیطوا بعلمہ، بوجہ اس کے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا۔ احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ گھیرنا، یعنی پوری طرح کسی چیز کو سمجھنا۔ بعلمہ، اس کا علم، اس کس کا؟ قرآن کا۔ قرآن کے علم کا احاطہ نہ کرنے کی وجہ سے، بے یہاں بمانا بوجہ، قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، مکمل آگہی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ بل کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پچھلی بات کو جھٹلانے کے لیے، ما قبل کے ابطال کے لیے، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یعنی اصل مشکل یہ ہے، بلکہ بات یہ ہے، ان کے بھٹکنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یا ان کی تکذیب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ ولما، اور نہیں، لما یا حرف نہیں کے معنی میں، یأتہم، آیا ان کے پاس، تأویلہ، اس کا انجام، اس کس کا؟ قرآن کا۔ یعنی قرآن جس انجام کی خبر دے رہا ہے یہ مراد ہے، یعنی وہ انجام جس کی خبر یہ قرآن دے رہا ہے وہ ان کے سامنے آیا ہی نہیں۔ کس انجام کی خبر دے رہا ہے قرآن؟ برے کام کے برے نتیجے کی۔ وہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا تو اس لیے انہوں نے بہت جلدی کی ہے قرآن کو جھٹلانے میں، نہ ماننے میں۔ تأویل کا لفظ حمزہ واو لام سے، اول، اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا۔ اول اسی سے نا، پہلا، اوریجن، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا تأویل کہلاتا ہے، جو اس سے بلحاظ علم مقصود ہوتی۔ جس سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے نا، وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ متشابہات کی تأویل یعنی اصل معنی، اول معنی، پہلا پرائمری میننگ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کذالک، اسی طرح، یعنی اس تکذیب کی طرح، یعنی جیسے اہل مکہ نے جھٹلایا اس قرآن کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر جانے، بغیر اس کی بتائی ہوئی خبروں کا انجام دیکھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ وہ کون؟ قوم عاد، سمود وغیرہ۔ انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسولوں کو، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو، پیغامات کو۔ فانظر، تو دیکھو، کیا، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت، انجام، الظالمین، ظالموں کا۔ دیکھو تو صحیح کہ پھر ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی اے اہل مکہ، یہ تمہاری تکذیب یا جھٹلانا یا نہ ماننا کوئی پہلی بار نہیں ہوا، پہلی قومیں بھی یہی کچھ کرتی رہیں، لیکن دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا انجام ہوا؟ سورۃ العنکبوت کی ایک آیت میں پوری بات کو سمیٹ لیا گیا، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بتانے لگے پچھلی قوموں کا انجام تو شاید اس کو 1 گھنٹہ لگے ساری کہانی بتانے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پہ ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے ڈبو دیا۔ سب قوموں کا انجام اکٹھا کر دیا ایک آیت میں۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ العنکبوت 40۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، بعض اوقات پڑھتے ہیں تو صرف ظاہری طور پر، ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، کچھ باتیں بے ربط محسوس ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لم یحیطوا بعلمہ، گہرائی میں نہیں جاتے، اس کے اندر کا ربط اور اس کا نظم نہیں دیکھتے۔ مثلاً آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو بظاہر کیا ہے، مثلاً ہم میں سے ہر ایک اپنے جسم پر غور کرے تو ہم سکن میں لپٹے ہوئے کچھ ہڈیوں، گوشت وغیرہ اور کچھ چیزوں کے مجموعہ ہے نا۔ ایک عام انسان کسی انسان کو اپنے جسم کو کیسے دیکھتا ہے؟ صرف اس کی شیپ بھی نہیں، کلر، سکن کتنی اسموتھ ہے، کتنی فریش ہے، صرف اس ظاہر سے دیکھتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں دیکھتے، اور وہی فتویٰ لگا دیتے ہیں صحت مند ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، پسند اور ناپسند کا یہیں سے فیصلہ کر دیتے ہیں، اندر نہیں جھانکتے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ہڈیاں اندر سے ان کی شیپ کیا ہے، وہ کس طرح بندھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
کس طرح جڑی ہوئی ہیں، کچھ نہیں پتا. لیکن جو شخص اس علم کا مطالعہ کرتا ہے وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ صرف ظاہری اسکن کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مزید کیا اور یہ کتنے فائدے کا اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اگر اسے صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے تو کہاں سے کیا خرابی ہو سکتی، کیسے ہی بیمار ہو سکتا، کیسے ہی تندرست ہو سکتا. پھر اسی طرح بہت سے لوگ کسی انسان کی تعریف کس بات پہ کرتے ہیں؟ اس کی ظاہری فٹنس پہ، ظاہری اسمارٹنس پہ، شکل و صورت پہ، لباس پہ، ظاہریت پہ. بالکل ایک شیلو اور ایک ظاہری سطحی سی چیز، یہ سطحی سوچ ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کسی انسان کو اس کے ظاہر کے رنگ سے نہیں دیکھتے، وہ کالا ہے یا گورا ہے یا وہ اسمارٹ ہے یا کیسا ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کتنا میچور ہے. یہ بالکل دو مختلف کرائیٹیریا ہیں، دو لیولز ہیں نا. ایک دیکھنے والا صرف ظاہر دیکھتا ہے، یہ اکثریت میجورٹی کا دیکھنا یہی دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک دیکھنے والا اس کے اندر دیکھتا ہے. اب جو صرف ظاہر دیکھتا ہے نا وہ بعض اوقات دھوکا کھا جاتا ہے، اور جو گہرائی سے دیکھتا ہے، اندر تک دیکھتا ہے، وہ اصل میں دیکھتا ہے. اسی لیے بصر اور بصارت میں فرق ہے نا. کسی چیز کی ظاہریت اور اس کی اصلیت میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ قرآن کے صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں اور جب ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا تو رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی فائدے کی چیز ہی نہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اور کچھ لوگ اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. لیکن اختلاف کے بغیر، اختلاف سے خالی کس کو نظر آتا ہے؟ جو اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ اصل چیز کو پہنچتا ہے. اہل مکہ نے انکار میں جلدی کی، علمی احاطہ کیے بغیر، بات سمجھے بغیر. اور یہ بھی بہت سے لوگوں کی ویکنس ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بات پوری نہیں سنتے. اور خاص طور پر ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے ان کی عادت کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات پوری سنے بغیر، یعنی سوال کرنے والے نے پورا سوال کیا نہیں، ابھی پوری بات نہیں کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ آدھی سن کے، آدھی گمان سے کام لے کے ساتھ ہی جواب شروع کر دیتے. سننے کے عادی نہیں ہوتے، سنانے کے زیادہ ہوتے. یہ بھی ٹریننگ کی کمی ہے نا، تربیت کی کمی ہے، میچورٹی کی کمی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کی اسی مشکل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی بات سنی، نہ سوچی نہ سمجھی، نہ علمی احاطہ کیا، نہ اس کی گہرائی میں گئے، نہ اس کا انجام اور اس کی تعویل دیکھی، نہ اس کی اصل پہچانی، اور کہا نہیں یہ تو خود ہی گھڑ لائیں اور یہ شاعر ہیں اور یہ مجنون ہیں اور یہ ایسے اور ویسے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. اور یہ مشکل بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے. اصل میں کسی بھی چیز کا علمی احاطہ جو ہے وہ ایک صبر طلب کام ہوتا ہے، پیشنس اور ایک صبر اور ایک وقت چاہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو غور سے دیکھیں اور کسی چیز کے اندر جائیں، تحقیق کریں. مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس مشکل میں پڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے بس جلدی فیصلہ کر دیں، بے صبرا پن ہے. تو بہت سے لوگوں نے جھٹلانے میں جلدی کی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جانے بغیر کہ یہ اللہ کا کلام ہے بس سنی سنائی بات آگے کر دی. فرمایا کہ اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی بات کو توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی جو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی کیسا ہے؟ روایتی ہے نا. ہمارے بڑے مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، سمجھ کے تھوڑی مانا ہے، بس مان لیا کیونکہ وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا. ہم نے کہا اللہ کا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس یقین کے ساتھ نہیں لیا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ باتیں پھر اس کی مان لیتے ہیں اور کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں. جو یہ جان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کی ایک بات بھی چھوڑنے کو تیار ہو. صحابہ کرام کا ایمان اصل میں یہی ایمان تھا. کذالک، اسی طرح کذب الذین من قبلہم، پچھلی قوموں کا بھی حال یہی ہوا. اور پھر آپ دیکھیے انسانوں کی عادات کتنی ملتی جلتی ہوتی ہیں. جو پچھلی قوموں نے کیا وہ اس دور میں ہوا اور وہ بعد کے دور میں بھی ہو رہا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. آج بھی آپ دیکھیں کہ خود مسلمان گھرانوں کے اندر سے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے تو 40 سال بھی لگا دیں گے، ایک کے بعد ایک ریسرچ کرتے ہوئے اور دنیا کا علم حاصل کرتے ہوئے، اور جب پڑھ لکھ جائیں گے تو سنی سنائی باتوں پر، قرآن پر اعتراض شروع کر دیں گے.
کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات قرآن میں یہ ایسے کیوں کہی گئی ہے اور یہ بات ویسے کیوں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ جتنا وقت تم نے دنیا کی تعلیم کو دیا ہے کیا اس کا 10واں 20واں حصہ بھی تم نے اس علم کو دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ تم پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کہ بغیر سمجھے سطحی باتوں پر اعتراض شروع کر دو.